بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے عموماً 4 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ممنوع وقت ختم ہونے کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی نماز کو اشراق کہتے ہیں، جس میں عموماً 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور دوسری نماز کو چاشت کہا جاتا ہے۔ اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد ہے، اور چاشت کا وقت سورج طلوع ہونے کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد سے لے کر زوال تک رہتا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نماز کا معمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی 4 رکعات عام طور پر پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار اس پر اضافہ بھی فرما لیتے۔ چنانچہ بعض روایات میں چاشت کی نماز کی 12 رکعات پڑھنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی چاشت کی نماز کی 12 رکعات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تعمیر کرتا ہے۔ یہ دراصل اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آدمی نے فجر کی نماز کے بعد عموماً لوگ آرام کرتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے کام پر نکلتے ہیں۔ تو کام پر نکلنے سے پہلے جب انسان اشراق کی اور چاشت کی یہ نماز پڑھ لے تو گویا اپنے ورکنگ ڈے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوتی ہے، وہی انسان کے درجات بھی بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ان مسنون نوافل کی پابندی کی جائے، تاکہ رمضان کے بعد بھی پھر یہ نوافل پڑھنے میں آسانی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔